کہتے ہیں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ رحمت لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو آج سناتی ہوں کہ ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری بیگم پھر سے امید سے ہے، تو کوئی ایسی دوائی دیں کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو، میری فیملی پوری ہو جائے، مجھے اب مزید بیٹی نہیں چاہیے۔ جس پر وہ ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بیٹی کیوں نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میری پہلے ہی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کے جہیز کا کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے اور ان سے میری نسل تو نہیں آگے بڑھے گی، نسل تو میرے بیٹے سے بڑھے گی، تو مجھے بس بیٹا چاہیے، مجھے کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ اب میرے گھر بیٹا ہی پیدا ہو۔ ڈاکٹر بڑی حیرت سے دیکھتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسی تو کوئی دوائی نہیں ہے کہ میرے پاس کہ جس سے بیٹا پیدا ہو جائے۔ جس پر اس لڑکے کی ماں کہتی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی اور ڈاکٹر کا پتہ دے دیں جو میری بہو کا علاج کرے اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی دوائی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی دوائی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ایسی کوئی دوائی نہیں آج تک آئی کہ بھائی ہم دیں اور بیٹا پیدا ہو جائے یا ہم دیں تو بیٹی پیدا ہو جائے، تو آپ یہ غلط بات کریے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس پر اس لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تو کہیں سنا تھا کہ ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے اور اس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس پہ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا وہ کوئی جعلی پیر بابا فقیر یا کوئی جعلی ڈاکٹر ہوگا جو پیسے لوٹ رہا ہے، اور آپ جیسے لوگ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسے ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ آپ لوگ کو اتنی ضرورت ہے کیوں بیٹے کی؟ تو انہوں نے کہا بھائی بیٹیوں سے نسل نہیں آگے بڑھتی، بیٹے سے بڑھتی ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کہاں پہ لکھا ہے کہ بیٹیوں سے آگے نسل نہیں بڑھتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کے قصے سنائے جاتے ہیں، تو نسل تو بیٹیوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ بالفرض اگر کوئی طوطا طوطی ایسے ہیں کہ طوطا نہیں رہا اور طوطی جو ہے وہ آخری ہے اس نسل کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ طوطی نسل نہیں بڑھا سکتی؟ ان کی ایک مخصوص قسم کی نسل تھی، وہ کیا وہ نہیں بڑھا سکتی؟ تو ڈر تو اس کا بھی ہونا چاہیے، نہ کہ طوطے کا ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ معاملہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا، لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے اس بار، تو آپ ہمیں بتائیں کوئی علاج ایسا جس سے بیٹا پیدا ہو جائے۔ جس پر اس ڈاکٹر نے کہا آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ میری بات سنیں، آپ کے دادا پر دادا بھی یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں بیٹا چاہیے تاکہ ہماری نسل بڑھ سکے، ہمیں یاد کیا جا سکے، ہماری کوئی ایسی نسل ہو جو ہمیں یاد کر سکے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو اپنے دادا پر دادا کا نام یاد ہے؟ جس پر وہ اس کی لڑکے کی ماں کو بھی اپنے پردادا کا نام نہیں یاد تھا اور لڑکے کو بھی نہیں یاد تھا۔ تو وہ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے، آپ سے نسل آگے بڑھنی تھی نا۔ بیٹے اس لڑکے کو بولا کہ نسل تو آپ سے ان کی بڑھنی تھی، آپ نے ان کا نام یاد رکھنا تھا، کیونکہ آپ کے پردادا نے بھی آپ کی خواہش اسی لیے کی تھی کیونکہ نسل بڑھے اور نسل بڑھتی رہے اور نام بھی یاد رہے، کوئی نام لینے والا تو ہونا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی جواز نہ ہوئی، یہ تو ہمارے دماغوں کا خلل ہے۔ تو کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ کیوں لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی نوازتا ہے، بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے، اسے بیٹیوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ آج بھی ہم اتنے ماڈرن زمانے میں آ کے ہم زمانہ جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی تو بوجھ ہے، بیٹیوں پہ ظلم ہوتے ہیں، بیٹیوں کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ لوگ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے یہ دیکھیں۔ پھر آپ لوگ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے، کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کبھی بھی منہ نہیں بنائیں گے بیٹی کے پیدا ہونے پر۔